جابر بن سلیم کہتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی، جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، مسئلہ کوئی پوچھے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ ایک بھاول نگر سے چلا ہے، ایک چیچا وطنی سے چلا ہے، ایک ڈسٹرکٹ منڈی بھاولین کا رہنے والا ہے، وہ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے تک پہنچا ہے۔ بس اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہے اور الگ سے اضافی اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس کو جو ہے ایک لمبا وظیفہ دے کر کے کسی مسجد کے کونے یا نکر میں بٹھا دیا گیا۔ یا جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، وظائف تو اس وقت بھی بڑے ملتے ہیں، وظائف کی کمی نہیں ہوتی، وہ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، وہ اپنے من کی کوئی بات کہنے آیا تھا، وہ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے آیا تھا، لیکن اس کو اس لیے وہاں بٹھا دیا کہ جس طرح آیا ہے اس نے اسی طرح واپس پلٹ جانا ہے، تو اس کو نظر انداز کیا تھا۔ اور ایک بڑی گاڑی پہ آیا اور 2-4 لوگ ساتھ اسے پروٹوکول دے کے ساتھ اندر لے گئے، اور اندر سے آواز باہر بیٹھے اس غریب آدمی نے سنی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا، جب ہمارے یہ رویے ہوں گے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، سرے کا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مصروف تھے، لیکن ایک جانب ایک بیٹا جس کے تن پہ پیرہن پھٹا تھا، آنکھیں اس کی نمناک تھی، میرے نبی گزرے کہ وہیں قدم رک گئے، فرمایا بیٹے آپ کو کس نے رلایا؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کیا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید کر دیے گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اب یہ آنسو ہی میرے نصیب میں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھتے ہیں، فرمایا بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا؟ حضور عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، اس بیٹے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سرے کا جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کر کے کہتے ہیں بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتے ہیں اب بھی میں رو، یہ اخلاق ہے، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔